نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم اس وقت تک اصل نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت سی آیت، چوتھے پارے کی پہلی آیت، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے بر کہتے ہیں نیکی کو، اور کیسی نیکی؟ جو ایک وائڈ اسپریڈ لیول پر کی جائے، بہت بڑے پیمانے پر کی جائے، اس کو نیکی کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز لن تنالو، تم ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے کس کو؟ بر، نیکی کو۔ کب تک نہیں پہنچ سکتے ہو؟ حتی تنفقو، جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے لیے ایک خاص کنڈیشن، ایک خاص سچویشن کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا سچویشن ہے کہ جب کوئی انسان خرچ کرے گا تو وہ نیکی کے لیول پر پہنچ سکتا ہے۔ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے؟ اصل میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر عمل کریں۔ کیوں کریں گے؟ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ تاکہ ہم نیک بن جائیں۔ اور نیک پھر کیوں بن جائیں؟ نیکی کرنے والے کیوں بن جائیں؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے وہ جو جنت کا وعدہ ہے اس کو یقینی بنا دے۔ تو یہ وجہ ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اور یہی وسیع پیمانے پر جو نیکی ہے اس کا کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم نیکی کرو، تو تم نیکی تو اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے ہو، نیکی کے اسپیسیفک لیول تک تو تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اب سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ دیکھیں، نیکی کی بلندی پر پہنچنے کا ہمیں نسخہ بتا دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے ہمیں یہ بھی کہا کہ تم اس وقت تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تمہارے دل میں تقویٰ نہ ہوگا۔ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تب تمہارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب نیکی کرنا آسان ہو جائے گا تو پھر تمہارے لیے ہر طرح کا جو عمل ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ جب انسان کے دل کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے، اس مال کی محبت کو جب وہ اپنے دل سے نکال کے باہر رکھ دیتا ہے، اس مال کو اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال کر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں ایک ویکیوم بن جاتا ہے، ایک سپیس بن جاتی ہے۔ پھر وہ جب اس ویکیوم اور اس سپیس کے اندر پھر اللہ کا تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور پھر اس کے لیے باقی تمام نیکیاں کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دل سے وہ جو خاص چیزوں کی، وہ مال کی، وہ ہر محبوب چیز کی جو محبت ہے اس کو باہر نکالنا ضروری ہے، تاکہ وہاں جگہ بنے اور وہاں اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ جگہ لے سکے۔ اب ایک اور چیز کہ کیا اللہ کو ہمارا مال و دولت چاہیے؟ کیا اللہ کو صرف ہمارے سونا چاندی مال دولت کے صرف ڈھیر چاہیے؟ نہیں، اللہ کو کبھی بھی مال و دولت جو ہے اس کی ڈھیر ساری کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو اس کی کوالٹی چاہیے کہ آپ اللہ کو کتنے خلوص دل کے ساتھ کوئی چیز دے رہے ہو، یہ میٹر کرتا ہے۔ ایک وائڈ سپریڈ لیول پر جو ہے وہ نیکی کی جائے اور اس کے اندر کوالٹی بھی ہو، اس کے اندر کوئی وزن بھی ہو، وہ خالصتاً اللہ کے لیے دیے جائے، تو وہ چیز اللہ کو پسند ہے۔
کیونکہ اللہ کو دکھاوا نہیں پسند ہے. وہ مال یا ہر وہ نیکی کا عمل جو دکھاوے کے لیے کیا جائے اللہ کو وہ ہرگز پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقدمہ لایا جائے گا. 3 لوگوں کا مقدمہ لایا جائے گا. ان میں سے سب سے پہلا ایک شہید کا مقدمہ ہوگا، اور جب لایا جائے گا اس کو پیش کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. وہ شہید انسان جو ہے وہ کہے گا کہ الہی میں نے تو تیرے لیے اپنی جان دے دی، میں مر گیا، میں نے اپنی جان پیش کر دی. اللہ کہے گا نہیں، تو نے وہ اپنی جان اس لیے پیش کی تھی، تو اس لیے مرا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہے، تیری بہادری کے ڈنکے بجائیں. گویا کہ صرف اور صرف اس نیکی کرنے کے پیچھے تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، اس نے جان اپنی پیش کر دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوے کی نیکی تھی. پھر ایک اور شخص کا مقدمہ لایا جائے گا، ایک مالدار کا مقدمہ. اللہ اس سے پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لیے للہ فی اللہ خرچ کیا، اپنا سارا کا سارا مال تیرے راہ میں دے دیا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے وہ مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے، اس کے پاس تو بہت ڈھیر سا مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، میری واہ واہ ہو جائے گی، اس لیے تو نے وہ مال خرچ کیا تھا تاکہ لوگوں کی نظروں میں آ سکے. پھر تیسرا شخص ایک قرآن پڑھنے والا، ایک عالم، اس کا مقدمہ لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا الہی میں نے تیرے بندوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کو تعلیمات دی. اللہ کہے گا نہیں، تو نے وہ سب صرف اور صرف اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ تو بڑا فہم رکھتا ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ علم ہے. تو خوبصورت آواز سے قرآن اس وجہ سے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے. تو اس لیے ان 3 لوگوں کا جو مقدمہ ہے وہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو کہانی، اس کا جو رداد ہے وہ سنائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اگر ہم شہادت جیسا رتبہ بھی پا کر چلے جائیں، بڑے سے بڑے عالم بن کر بھی چلے جائیں، اپنا سارا مال خرچ کر کے بھی چلے جائیں، لیکن اگر وہ مال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا گیا ہوگا تو وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ ہمارے اعمال کے پیچھے کی جانے والی نیت کو دیکھتا ہے. وہ نیت جتنی خالص ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسی حساب سے جو ہے وہ ہمیں نیکی کے درجے ملیں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا تھا نا، کیا میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ دجال سے بھی بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ اور وہ کیا تھا؟ ریا کی نماز. جب دکھاوے کی نماز پڑھی جاتی ہے، دکھاوے کے سجدے کیے جاتے ہیں، دکھاوے کا رکوع کیا جاتا ہے، وہ اتنا لمبا لمبا رکوع، سجود اور وہ قیام، وہ سب کیا ہے؟ وہ اس دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے. تو اللہ کو ریا نہیں چاہیے، اللہ کو دکھاوا نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے تو صرف اور تمہارے خالصتاً نیکی، وہ خالص جو اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیکی کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم سے وہ چاہیے. تو اگر نیت آخرت کی ہوگی تو ہر عمل جو ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہارے مال میں سے وہ کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ تم ڈھیر سے تولوں کے حساب سے سونے چاندی اور زیورات اور مال لا کر میرے سامنے رکھ دو. نہیں، مجھے تو اگر چاہیے ہے تو وہ تمہاری کوالٹی چاہیے کہ اس مال کے اندر جو ہے وہ تم کتنی اچھی چیز جو ہے وہ میرے سامنے پیش کر رہے ہو. تمہارے اس مال میں سے جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ تم میرے لیے کر رہے ہو. اب محبوب کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ہماری زندگیوں کے اندر بہت سی محبوب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بہت پسند ہوتی ہیں، جیسے ہمارا مال، ہمارا وقت. سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا وہ وقت ہے جو کہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. پھر وہ اولادیں جو ہمیں اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے بڑے سے بڑے گناہ تک کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ سارا کا سارا مال، اولادیں، وقت، تن من دھن، اللہ کہہ رہا ہے وہ ساری کی ساری محبوب چیزیں جن کی محبت تمہارے دل کے اندر رچی بسی ہوئی ہے، اس کو نکال کے تم نے اللہ کی راہ میں دو گے، تبھی تم نیکی کے اس لیول تک پہنچ سکو گے. اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. وقت کتنی محبوب چیز ہے. وقت ایک کاروباری شخص سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس کے لیے وقت کس قدر اہم ہے. اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں
نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبیوں کے کسی ایونٹس پر بھی جا سکے، ان کو بھی وقت دے سکے، اپنے گھر والوں کے پاس کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ وہ اس کی محبوب ترین چیز ہے، وہ وقت اس کی وہ محبوب ترین چیز ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں دینی ہے، پھر ہی تم نیکی کے اس لیول تک پہنچ سکو گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم تب تک نیکی کے اس خاص لیول تک پہنچ ہی نہیں سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہیں کرو گے، اور وقت وہ تمہاری محبوب چیز ہے جس کو تم اللہ کی راہ میں دو گے۔ اللہ کی راہ میں وقت نکال کر تم اپنی نماز، قرآن، روزہ، عبادات وہ سب پوری کرو گے، تم تبھی صرف نیکی کے لیول تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر اگلی چیز، وہ اولادیں جن کو صرف اس لیے پڑھا لکھا کر باہر بھیج دیا جاتا ہے دوسرے ممالک میں کہ وہ جا کر منٹ مشین بن کر وہاں سے پیسے چھاپ کر کما کر لائیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ اگلی زندگی آسان کر دیں، نہیں، ان کے وہ پیسے کمانا وہ سب کچھ کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو تمہاری اولادیں ہیں، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، جن کو تم نے منٹ مشین بنایا ہوا ہے، وہ میرے لیے خرچ کرو، وہ اللہ کی راہ میں نکالو، ان کو دین کے کاموں کے لیے نکالو، ان کو اللہ کی راہ میں وقف کرو، وہ اصل چیز ہے جو کہ تمہیں نیکی کے اس خاص لیول تک لے جائے گی۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا رجحان ہے؟ گھر کا سب سے نالائق بچہ جو کہ نہ اسکول میں چل سکا، نہ میٹرک پاس کر سکا، نہ کوئی کاروبار چلا سکا، اس کو اٹھا کر کہتے ہیں تم نے اور تو کچھ کرنا نہیں، اس کو جا کے مدرسوں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ چلو جاؤ جا کے کوئی قرآن کی باتیں سن کے آ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ہم اپنی نکمی اور نالائق اولادیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی محبوب چیزوں میں سے وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تب تم نیکی کے لیول تک پہنچو گے، اور ہم اپنی نکمی اور نالائق اولادیں اللہ کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنی اولادوں میں سے جو سب سے بہترین، سب سے نیک، سب سے فرما بردار اور سب سے لائق ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں ہم نے پیش کرنا ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کر کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ ہمیں صحابہ صحابیات کے واقعات پتہ چلتے ہیں، ان میں ایک صحابیہ ایک دفعہ اپنے چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ یہ جنگ کا وقت ہے اور جب جہاد فنڈ مانگا جا رہا ہے تو اس کے اندر وہ صحابیہ اپنا وہ دودھ پیتا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور جہاد فنڈ کے طور پر پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے بڑھیا، ہم اس بچے کا کیا کریں گے؟ ہم تو جنگ پر جا رہے ہیں، ہمیں تو اسلحے کی ضرورت ہے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، ہم اس بچے کا کیا کریں گے، اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ۔ وہ ماں کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ، میں یہ تو نہیں کہتی کہ یہ میدان جنگ میں آپ کے لیے تیر چلانے کے کام آئے گا، لیکن ہاں اتنا ضرور کیجیے گا کہ جب دشمن آپ کے اوپر اپنے تیر برسانے لگے تو اس بچے کو ڈھال بنا کر اپنے سامنے کر دیجیے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابیات ہیں، یہ ان کے نمونے ہیں کہ وہ اپنی بہترین، اپنی پسندیدہ چیز، ایک دودھ پیتا بچہ ماں کو کتنا عزیز ہوتا ہے، اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ صحابیات ہیں، یہ ان کے نمونے ہیں کہ وہ اپنا وہ دودھ پیتا ہوا بچہ اللہ کی راہ میں پیش کر رہی ہیں تاکہ وہ ان کو بھی ڈھال بنا کر وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو وعدہ ہے کہ تم تب تک نیکی کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز نہ دو، تو وہ اپنی سب سے زیادہ محبوب وہ ننھا معصوم سا بچہ جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی اپنی اولادوں میں سے بہترین اولادوں کو آپ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پھر اگلی چیز، وہ سارا کا سارا مال۔ صحابہ کرام جو تھے نا، وہ صرف آیات کو سن کے نہ صرف جھومتے نہیں تھے، بلکہ جو ہی وہ کوئی قرآن کی آیت سنتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیات سناتے تھے تو وہ اس پر فوراً سے ریئیکٹ کرتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے، ریسیپروکیٹ کرتے تھے کہ اچھا اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو اب ہم اس کو کیسے فوراً پورا کریں، کیسے اس پر فوراً سے عمل کریں۔ تو جو ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
تم تو نیکی کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز نہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ فوراً اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ کون سی میری ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فوراً سے انہوں نے سوچا کہ اچھا میری مما تحبون کون سی ہے، میری سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ تو ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ آج کل میری ایک لونڈی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت فرما بردار ہے، بہت اچھی ہے، وہ میری ہر ہی طرح سے مدد کرتی ہے۔ فوراً کہنے لگے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے اس کو اللہ کے لیے جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ یہ وہ ان کی پسندیدہ اور محبوب چیز تھی جس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حب رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت سنی فوراً سے اپنا محاسبہ کیا کہ میری مما تحبون کون سی ہے، میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے جو کہ میں اللہ کی راہ میں پیش کروں اور میں نیکی کے اس لیول تک پہنچ جاؤں۔ تو جب انہوں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو ان کے پاس ایک بہت خوبصورت سا گھوڑا تھا۔ عربوں میں گھوڑے جو ہیں وہ بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک بہت خوبصورت سا گھوڑا تھا جس کا نام انہوں نے سل رکھا ہوا تھا، پیار سے اس کا نام سل رکھا ہوا تھا، اور یہ انہیں بڑا ہی پسند تھا، اس کا بڑا ہی خیال رکھتے تھے۔ جو ہی یہ آیت سنی تو انہیں لگا کہ یہی وہ میری مما تحبون، یہی وہ میری پسندیدہ چیز ہے، یہی میری وہ محبوب چیز ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دینی چاہیے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ گھوڑا، وہ سل جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور صحابہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مدینہ کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سا باغ ہے، اس باغ کے اندر کھجوریں لدی ہوئی ہیں، اس کے باغ کے بیچوں بیچ سے نہریں بھی جا رہی ہیں، اتنا خوبصورت سا باغ ہے۔ اور وہ باغ صرف خوبصورتی کا ہی باعث نہیں ہے بلکہ ان کے معاش کا بھی ذریعہ ہے، ان کی روزی روٹی کمانے کھانے پینے کا ذریعہ بھی وہی باغ ہی ہے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہی وہ میری محبوب چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ جو باغ ہے، یہ جو میری مما تحبون ہے، یہ میں نے اللہ کے لیے وقف کر دیا، یہ میں نے اللہ کے حوالے کر دیا یہ باغ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے انٹینشن اس دنیا کا مال، اس دنیا کے باغ نہیں تھے، ان کی فکروں کے پیمانے وہ آخرت تھی۔ ان کی فکر یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں نیکی کے اس لیول تک پہنچا دے تاکہ ہم آخرت میں جو ہے پھر اس کی جو جنت ہے اس کو پانے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ہر موقع پر جو چیز ہماری محبوب ہو، جو ہمیں لگے، اسے للہ فی اللہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے، آمین ثم آمین۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، آپ ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ، اس میں سے وہ عبارت پڑھو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ ہی تو فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ ہی کے ہو گئے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شرک جیسی گندگی سے محفوظ رکھے گا، آمین ثم آمین۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی تو ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آج تک جو ہے وہ اس کی توسیع کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اس کی فنشنگ، اس کی فرنشنگ، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کو سجانا، وہ ساری چیزیں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن جو اس کی تعمیر ہے بالکل بیس سے وہ 10 دفعہ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر قوم عمالقہ نے، پھر قبیلہ جرہم
نے ڈفرینٹ موقعوں پر جو ہے جیسے جیسے اس کی عمارت خراب ہو جاتی تھی تو پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تعمیر کا حکم دیتے تھے، اور سب سے آخری بار جو ہے حجاج بن یوسف کے دور کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک سیدنا ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مکہ مکرمہ، وہ جو خانہ کعبہ ہے نا، وہ تمہارے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور واقعی بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ حرم کی حدود جو کہ اٹ سیلف ہمارے لیے سب سے بڑی نشانی ہے، اس مکہ کی جو سرزمین ہے، اس کی جو حدود ہیں، اس کے اندر کا جو سکون ہے، وہ جتنا پرامن شہر ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس اتنا پرامن شہر ہے وہ کہ وہاں پر رات کے وقت میں ایک خاتون اگر اکیلی بھی مکہ سے نکل کر خانہ کعبہ کی جو ارد گرد سے نکل کر اگر اپنے گھر تک بھی جانا چاہے تو وہ سکون سے چلتی چلتی حفاظت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جگہ کہ جہاں پر افراد کی بھی برکت ہے، جہاں پر خوراک کی بھی کثرت ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہاں پر کبھی خوراک جو ہے وہ کم ہی نہیں ہوئی، وہاں پر افراد جو ہے وہ کبھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کم ہی نہیں ہوئے ہیں، وہ چاہے رات کا اندھیر ہو یا صبح سویرا ہو، وہاں پر ہر وقت ہی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد جو ہے وہ لوگ جمع ہی رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ مقام ابراہیم کا پتھر جو کہ اٹ سیلف ایک نشانی ہے، وہ ایک معجزہ ہے، اس پتھر کا خود بخود وہاں پر آنا، پھر اس کا صفات، پھر اس کے اوپر نقشے پا کا ہونا، اور پھر کئی ہزار سالوں سے اس کا اسی جگہ پر موجود ہونا اور اتنا مضبوط ہونا، یہ خود اپنے اندر ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے جو کہ اللہ نے اس اسپیسیفک جگہ کو دے رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر وہ زمزم کا معجزہ جو ایک ننھے بچے کے ایڑیوں کے رگڑنے سے اس چشمے کا پھوٹنا، اور پھر سالوں سال سے جو ہے اس چشمے کا بس پھوٹتے ہی چلے جانا، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، اور وہ پانی وہ ہے جس کے اندر اللہ نے کلورین ایڈ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ اس کی خوشبو بدلتی ہے، نہ اس کی رنگت بدلتی ہے، اور یہ اس کی برکت ہے کہ اگر اس پانی کا ایک گھونٹ یا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ اس پورے پانی کی تاثیر کو آب زمزم کا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ گھر، وہ عمارت، وہ بلڈنگ کہ جہاں کوئی انسان ایک دفعہ چلا جائے تو اس کا دل وہاں سے جڑ جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے بار بار اس جگہ پر جایا جائے۔ دنیا کی کوئی اور ایسی عمارت نہیں ہے کہ جہاں پر انسان ایک دفعہ چلا جائے تو وہاں پہ بار بار جانے کا دل کرے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیدائی بیٹھ کر اس عمارت کو تکتے ہی رہتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں بے نیاز میں، تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر لوگ ترستے ہیں کہ بار بار اس جگہ پر آیا جائے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ سارے کے سارے معجزے ہیں، یہ اس جگہ کے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کہہ کر پکارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس مقام پر جانے کی بار بار توفیق دے دیجئے اور ہمارے لیے جو ہے یہ کام بہت آسان بھی بنا دے، آمین ثم آمین۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور اللہ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس کی عمارت تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے گا تو وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ ان اہل کتاب سے کہیے کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے کے گواہ ہو، اور جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے، اور تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم کفر کر کیسے سکتے ہو، تم پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، صرف آیات۔ اور آج ہمارے اوپر یہ پورا کا پورا قرآن 30 پاروں کا ہمیں دے دیا گیا، اللہ کہہ رہا ہے تم کفر کر کیسے سکتے ہو جب تمہارے پاس اتنی احکامات، اتنی آیات آ گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن پاک کی ایک ایک آیت کے مطابق اپنی زندگی
زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے، آمین۔ اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور جو شخص اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور ہی راہ راست تک پہنچ جائے گا۔ ہمارے درمیان حدیث بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس سیدھی راہ پر چلنا جو ہے وہ آسان کر دیجئے ہمارے لیے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خود پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ نے یہاں پر جنتیوں کی سب سے پہلی صفت بتا دی، اور وہ صفت کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ جنتیوں کی پہلی صفت ہے۔ اور پھر اس سے ڈرنا کیسے ہے، پرہیزگاری کیسے کرنی ہے، اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسے کی جائے گی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کھانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایک روز حاضر ہونا ہے۔ اس دن تنہا اکیلے ہی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اور جا کر وہاں پر اپنے تمام ہی اعمال کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ اس روز کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آج بھی جب ہم وائبہ دینے جاتے ہیں نا تو ایگزامینر اکیلا روم میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ایک بچہ اس کمرے کے اندر جاتا ہے، جا کے اس کے سوالوں کا جواب دے کر آتا ہے۔ اور اس وقت اسٹوڈنٹ کی، اس طالب علم کی جو حالت ہوتی ہے، پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، جواب دیا نہیں جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس دنیا کا استاد ہے، وہ اس دنیا کا سوال پوچھنے والا ہے۔ اور وہ جو حاکموں کا حاکم رب، جب وہ ہم سے سوال کرے گا، جب وہ ہم سے حساب کتاب کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا وہ حساب آسان کر دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بلا حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دیجیے گا، کیونکہ اگر ہمارا حساب ہو گیا تو حساب میں ہم پھنس جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم حساب نہیں دے پائیں گے، ہمیں بلا حساب ہی جنت میں داخل کر دیجیے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں وہ خوف، وہ ڈر، وہ تقویٰ وہ کیسے آئے گا، اس کا حق کیا ہے کہ تمہیں اس بات کا خوف ہو، اللہ کی ناراضگی کا تمہیں خوف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب کتاب، پوچھ گچھ، عذاب اور سزا جو ہے اس کا تمہارے اندر ڈر ہوگا۔ تو یہ وہ اصل چیز ہوگی جب تمہارے اندر اللہ کے تقویٰ کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جو تقویٰ ہے نا، اس کا حق ادا تب ہوگا جب تمہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اتنے لیول تک چلا جائے کہ پھر تمہیں تمہارے برادری، تمہارے معاشرے، تمہارے خاندان، تمہارے دوستوں یا کسی کا بھی پیئر پریشر جو ہے وہ تمہارے اوپر نہ ہو۔ تو وہ اصل لیول ہے جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اب تم نے اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں واضح طور پر سورہ احزاب میں، سورہ نور میں کہ تم پردہ کرو۔ عورتوں جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو ڈھانپ لو، اپنے آپ کو کور کر کے نکلو۔ یہ تو تھا اللہ کا ڈر اور خوف جو کہ ہم نے سن لیا۔ اس کے بعد جب ہم گھر گئے، گھر جا کر ہمارے معاشرے نے، ہماری برادری نے، ہماری دوستوں نے کہا پاگل ہو تم پردہ کرنے لگ جاؤ گی، تم اپنے آپ کو ڈھانپ کر عورت بن کر نکلو گی، تم تو ننجا ٹرٹل لگو گی، تم کیسے پردہ کر کے معاشرے میں سٹینڈ کرو گی، تم تو کسی شادی بیاہ میں جاؤ گی، لوگ باتیں کریں گے، تم اتنا اپنے آپ کو کور کر کے چلو گی، تمہارا اچھا رشتہ کہاں سے آئے گا، تم تو سٹینڈ ہی نہیں کر پاؤ گی، تم تو معاشرے میں مس فٹ ہی ہو جاؤ گی۔ تو یہ کیا تھا؟ اب اگر اس انسان کے اوپر، اس معاشرے، اس برادری، اس دوستوں کا خوف اور ڈر اگر غالب آ گیا اور اللہ کا ڈر، خوف اور تقویٰ جو ہے وہ ذرا پیچھے ہو گیا، تو یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تک اللہ کا جو حق ہے، جو اللہ کا تقویٰ ہے، اس کے لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس کا حق ادا نہ کرو۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ معاشرے، برادری کے خوف سے زیادہ تمہارے اوپر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا تقویٰ عطا فرما دیجئے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔
کس طرح سے؟ اگر کوئی اس دنیا کے اندر ڈر ڈر کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اللہ اس کی آخرت کو بے خوف کر دے گا. لیکن اگر کوئی انسان اس دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا کہ بھیا 2 دن کی زندگی ہے، جی لو دیکھا جائے گا کیا ہوگا، قیامت میں تھوڑا سا عذاب ہوگا بھگت لیں گے، نہیں. جو پھر اس دنیا کے اندر بے خوف زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے خوف سے بھری ہوئی زندگی دیتا ہے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ڈر ڈر کے اپنا دامن بچا بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دیجئے، تاکہ ہمارے لیے وہ جو آخرت ہے وہ بے خوف اور بے ڈر ہو جائے اور ہم آسانی سے اپنے حساب کتاب دے کر جنت میں داخل ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو تقویٰ ہے، اس تقویٰ کو اب تم تلاش کہاں کرو گے؟ اس کی اصل تلاش کے لیے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا ہوگا. اس جنت کو پانے کے لیے جو تقویٰ ضروری ہے، وہ تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ وہ تمہیں اللہ کی پہچان سے ملے گا. وہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا نا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ جو اللہ کا تقویٰ، ڈر اور خوف ہے، یہ اللہ کی پوری کائنات کو جب ہم دیکھیں گے تو تب ہمیں حاصل ہوگا کہ کس طرح وہ اللہ جو کہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے حکم سے وہ سورج اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے، وہ چاند اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے، ان کے غروب ہونے کا وقت بھی متعین ہے. یہ ساری کی ساری ہوائیں، فضائیں، سمندر، وہ بڑے بڑے پہاڑ سبھی اللہ کے تابع ہیں. ان سب کو بنانے والا کیا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری کائنات ہے، اس کے اندر چل پھر کر تم دیکھو اللہ کے. جب تم ساری مخلوقات کو دیکھو گے تو تمہارے اندر اللہ کی پہچان آئے گی، اور جب پہچان آئے گی تو پھر اللہ کا ڈر، خوف اور تقویٰ بھی جو ہے وہ تمہارے دلوں میں آسانی سے آ جائے گا. تو معاشرے کے اندر ہمیں اس تقویٰ کو عام کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں معاشرے کے اندر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا. تبھی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اسلام کے زیور سے آراستہ ہوگا اور اس کے لیے ثابت قدمی سے جمنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ساری نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے اور ثابت قدمی کے ساتھ اس اسلام پر، اس دین پر جمنے ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین ثم آمین. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب اللہ نے وہی بات کہی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ دیکھو لوگو، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن اور ایک میری حدیث اور سنت. اس کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا، اس کو پکڑ لیا، اس پہ عمل کر لیا تو تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو. آج اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اگر تم معاشرے کے اندر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے تو وہ جو تمہارے دل کے اندر تقویٰ تھا، جس سے تمہیں اللہ کی پہچان آئی تھی، جو تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا تھا، اب تم کیا کرو گے؟ یہی قوم اسی معاشرے کے اندر سے اگر اب تم فساد نکالنا چاہتے ہو نا تو تم کیا کرو؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیوں؟ کیونکہ جب سب لوگ مل جاتے ہیں تو پھر وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب کوئی ایک گروہ مل کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے تم کیا کرو؟ تم سارے مل کر اس رسی کو تھام لو. اور تھامنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک سرے کو پکڑے تو دوسرا اس سے اگلے سرے کو پکڑے، وہ اس سرے کو اگلے کے ہاتھ میں پکڑا دے. گویا کہ یہ جو دین کی، قرآن کی، حدیث کی باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو رکنا نہیں دینا. ایک کے پاس آ گئی ہیں وہ فوراً اگلے تک پہنچائے، اس کے پاس آ گئی ہیں وہ اس سے اگلے کو بتائے. ہو سکتا ہے پہلے نے اتنا عمل نہ کیا ہو، اگلا بتائے جانے والا شخص جو ہے وہ کسی ایک نیکی پر بھی عمل کر جائے اور وہ اس بتانے والے شخص کے لیے صدقہ جاریہ اور نیکی کا باعث بن جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو. اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ مثال بھی تو پتہ چلتی ہے نا کہ جب مکہ کے اندر جو مہاجر اور انصار تھے، جب مدینہ میں ان کے اندر اتنی نفرت تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی تھیں، تو وہ جو مہاجر اور انصار تھے وہ بھی بھائی بن گئے تھے. اور ان کی دوستی جو تھی اور ان کی جو محبت تھی، پھر وہ پوری دنیا کے اندر اس کی مثال ہمیں ملتی ہے. تو یہ کیا ہے؟
یہ تب ممکن ہوگا جب بھائی بھائی آپس میں مل جائیں گے، مسلمان بھائی بھائی آپس میں مل جائیں گے اور اللہ کی رسی یعنی کہ اس قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں گے، تو پھر یہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن کر ابھرے گا۔ پھر اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز کی ہمیں فکر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام کے اصول کے مطابق چلنے لگ جائے گا اور اس کے سارے مسائل کے جو حل ہیں وہ خود بخود ہی نکلنے لگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پورے کے پورے معاشرے، اس پورے کے پورے سسٹم کو ایک رسی میں پرونے کی توفیق دے اور ہمارے لیے نفاذ اسلام جو ہے اس کو آسان بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم نے اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست کو پا سکو، اور تم سے جو کچھ بھی لوگ ایسا ہونا چاہے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں وہ اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکتے رہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ہمیں اتنا کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کہ تم کیا کرو کہ تم بس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ یہ کام تم نے جو کرنا ہے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے تمہیں 4 نکاتی طریقہ ہے جس کو اپنا لینا ہے، 4 وہ عمل ہے جو تمہیں کرنے ہیں اگر تم ایک سیسا پلائی دیوار بن کر بھائی بھائی بن کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے معاشرے کے اندر اگر تم دین اور اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ 4 کام کون سے؟ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یدعون الی الخیر، تم نیکی کی طرف بلاؤ لوگوں کو۔ اگلا کام وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کاموں سے روکتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد جب تم یہ 3 کام کرنے لگ جاؤ تو پھر 4تھا کام کہ آپس کے اختلاف سے بچ جاؤ۔ جب یہ 4 کام کرنے لگ جاؤ گے اور معاشرے کے اندر تم ایک فرد ملت بن جاؤ گے، ایک فرد بن جاؤ گے، سب ایک ہی لائن پر آ جاؤ گے، تو تمہارے لیے اس معاشرے کے اندر پھر دین کو قائم کرنا اور اس جو تمہارا معاشرہ اس کے مسائل کو حل کرنا تمہارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا نا کہ جماعت سے جڑے رہو۔ آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جماعت سے جڑے رہو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ یہاں پر بھیڑیے سے مراد کون ہے؟ شیطان۔ وہ شیطان جو اس ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہوگا، یعنی کہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو اس لائن سے سب سے پہلے ہٹ کر کوئی اپنی بات ہی کرنا چاہے گا، اس پر شیطان سب سے زیادہ حملہ کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ہاتھ بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ فوق الجماعت، اللہ کا ہاتھ تو جماعت پر ہے، اس لیے تم ایک جماعت کی شکل کے اندر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دین ہے، احکامات ہیں، ان کو پھیلانے کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرو۔ تم الگ الگ فرقے نہ بن کے رہ جاؤ، بلکہ تم صرف خالصتاً ایک دین، ایک اسلام اور مسلمان بن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کو پھیلاؤ۔ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور آپس کے اختلافات سے بچ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تنظیم بنا دے، آمین ثم آمین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا اس دن جب ان کے چہرے روشن ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تھا، سو تم جو کفر کرتے رہے ہو نا اس کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو یہ اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں بنا دیجیے گا۔ اور یہ اللہ کی آیات اور جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، اس وقت تم ہی بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا ایک بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کنتم خیر امت،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، ایسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاج لا کر نا ہمارے سروں پر رکھ دیا. تم کیا ہو؟ تم بہترین امت ہو. یو آر دا بیسٹ پیپل. تم بہترین لوگ ہو جنہیں کیا کیا ہے اللہ نے؟ اخرجت للناس، جنہیں نکالا ہے کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. اللہ نے امت محمدی کو کنتم خیر امتن کہہ کر پکارا کہ یو آر دا بیسٹ پیپل. تم وہ بہترین لوگ ہو، تم وہ بہترین امت کے لوگ ہو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں کے لیے نیکی کا حکم دو اور انہیں برائی سے روک کے رکھو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بیسٹ پیپل کا ایک ٹائٹل دے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یہ ہمیں بیسٹ پیپل اس وجہ سے کہا تھا کہ تم سجو سورو، اپنی کوٹھیاں تیار کرو، اپنی گاڑیوں جائیدادوں مالوں کی فکروں میں لگے رہو؟ کیا تم اس لیے بیسٹ پیپل تھے؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس لیے بیسٹ پیپل نہیں تھے. تم اس لیے بیسٹ پیپل نہیں تھے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف ہی کھانا رہ جائے. صبح سے لے کر شام تک تم صرف کھانوں پکانوں میں لگے ہوئے ہو، اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولادوں کو راضی کرنے میں لگے ہو. تم اس لیے بیسٹ پیپل نہیں تھے. تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا. تم اس لیے کنتم خیر امتن نہیں تھے. تمہیں اس لیے اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ تم صرف اولادوں کے پیچھے ہی لگ کے تم جو ہے باقی ساری چیزیں اپنی دنیا کی جو ہے انہیں بھول جاؤ، اور پھر وہ تم اپنے سجنے سورنے، اپنے ہینڈ بیگز، اپنے کپڑوں کو صرف دیکھنے میں ہی رہ جاؤ کہ وہ برانڈیڈ اور بہت خوبصورت ہوں اور میری واہ واہ ہو. کیا تم اس لیے بیسٹ پیپل تھے؟ کیا تمہیں اس لیے کنتم خیر امتن بنایا تھا؟ نہیں. تمہیں کنتم خیر امتن بنایا کیوں؟ کیونکہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا تاکہ تم لوگوں کے لیے نکلو. تم پبلک پراپرٹی ہو. تم کوئی عام ایک اپنی چیز ہی نہیں ہو، بلکہ تم پبلک پراپرٹی ہو. تم نبیوں کے نائب ہو. تمہیں نکلنا ہے، تمہیں اس معاشرے کی کلیننگ کا کام کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، تمہیں لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر آنا ہے. اس لیے تمہیں بھیجا گیا تھا. اور پھر اس کے اندر جب ہم نے اپنا یہ مقصد بھلا دیا کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا تھا، ہم بیسٹ پیپل کیوں تھے، تو پھر ہمارے اوپر مختلف طرح کے طوفان بھی آتے ہیں جب ہم اپنا اصل مقصد بھلا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا اصل مقصد بتا کر بھیجا تھا. جب ہم نے ان دین کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر افسوس کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، وہ زلزلے سیلاب بھی آتے ہیں، وہ طوفان بھی آتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی سے کلائمیٹ چینج نہیں کر دیا جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنے عذاب آ رہے ہیں. وہ کلائمیٹ چینج نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی سارے عذاب ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خریدے ہیں. جب ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اپنی زندگیوں کے مقصد ہی کچھ اور بنا لیے ہیں، ہماری فکروں کے پیمانے ہی کچھ اور ہو کر رہ گئے ہیں. آپ دیکھیں کوئی انسان اگر صرف اپنے گھر کے اندر رہ کر صرف خود ہی نیکی کرتا جاتا، صرف خود ہی قرآن پڑھتا، صرف خود ہی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا، صرف اپنے اندر ہی ہو کر رہ جاتا، تو کیا مجھے یہ بتائیں دین اور اسلام پھیل سکتا تھا؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو ان پر اللہ نے نبوت دے دی تھی، قرآن نازل ہو گیا تھا، گھر پر بیٹھے رہتے، اس قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، نمازیں پڑھتے رہتے، خود عمل کرتے رہتے، لوگوں کو نہ بتاتے، تو کیا دین پھیل سکتا تھا؟ دین نہیں پھیل سکتا تھا. وہ نیکی صرف ان کی اپنے تک رہ جانی تھی. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ صرف تم اپنے لیے قرآن پڑھتے رہو، صرف تم اپنے لیے نمازیں پڑھتے رہو اور اپنے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہ لو، اپنے معاشرے کی صفائی کا کوئی کام ہی نہ کرو، معاشرے سے برائیوں کو دور ہی نہ کرو. تمہارا یہ مقصد نہیں تھا. تمہارا مقصد صرف اپنی نیکی کرنا نہیں تھا، بلکہ معاشرے کے لیے بھی اچھا انسان بننا، اچھا فرد بننا، ان کے اندر سے بھی برائیوں کو دور کرنا اور ان کو نیکی کا درس دینا تھا. تمہارے ذمے یہ تھا کہ تم جاؤ، جو قرآن کی تعلیمات تمہارے تک آ گئی ہیں، جو باتیں تمہیں احکامات پتہ چل گئے ہیں، اب اسے جا کر تم لوگوں کو بھی بتاؤ تاکہ لوگ بھی اس بات پر عمل کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بہت وائڈ تھا، بہت بڑا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم صرف اور صرف بیٹھ کر اپنے گھروں پر عبادت کریں اور باقی دنیا کے لوگوں کو دور چھوڑ دیں. ہمارے سامنے وہ اصحاب ستہ کا واقعہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو تھے نا جو کہ صرف اپنی ہی عبادت میں لگے رہتے تھے. پھر اللہ نے کہا تھا ان میں سے جو لوگ صرف اپنی نیکی میں ہی لگے رہے اور لوگوں کو، باقی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا تھا، تو پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ وہ لوگ جو کہ خود تو نیکی کرتے رہتے تھے لیکن دوسروں کو، لوگوں کو جو ہے وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ بھی عذاب میں برابر کے شریک تھے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف اپنی نیکیوں میں ہی نہیں بلکہ لوگوں کے اندر سے بھی برائیوں کو دور کر کے نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے گھر سے نکلے تھے، اتنی مشکلات اور اتنی تکلیفوں اور اتنی طرح کے ٹارچرز کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی تعلیمات رکی نہیں تھیں۔ وہ کوڑے کے ڈھیر بھی ڈالے گئے، گلے کے اندر کپڑا ڈال کر پھانسی دینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبایا گیا، وہ اوجری کے ڈھیر رکھے گئے، کس طرح سے ظلم نہیں کیے گئے کہ کنکر برسا کے آپ کے قدموں تک خون جو ہے وہ بہ کر جاتا تھا۔ آپ بھی چاہتے تو کہتے ٹھیک ہے، نہیں مانی تم لوگوں نے میری بات، مت مانو، میں بھی جا کر اپنے گھر بیٹھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، میرے لیے کافی ہے، لیکن نہیں رکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اسی لیے پھر دین پھیلا تھا۔ اس مدینہ کی بستی کے اندر دین پھیلا تھا اور پوری کی پوری بستی کے اندر اسلام غالب آ گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھنے، اللہ ہمیں قرآن کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق دے۔ معاشرے سے ہمیں معروف کی اگر ہم کمی دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ جنہیں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے لا کھڑا کیا گیا، تم لوگوں کو بھلائی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل ایمان ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں گے تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ آج ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالی ولایت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ولایت کا تصور سمجھا رہے تھے کہ تم کن لوگوں کے ساتھ ولایت رکھو گے، دوستی رکھو گے، کتنا قریبی تعلق رکھو گے اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں رکھو گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، تم غیر مسلموں کے ساتھ اپنا کوئی راز شیئر نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ اللہ نے آج اس کی وجہ بھی بتا دی۔ کیوں تم شیئر نہیں کرو گے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ نے کہا کیونکہ وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ دوسری بات کہ تم جب مصیبت میں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تیسری وجہ کہ ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ ان سے زیادہ شدید تر ہے۔ 4 وجوہات اللہ نے بتا دی۔ سب سے پہلی کہ وہ تمہاری خرابی چاہتے ہیں، دوسری چیز اللہ نے بتا دی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تیسری چیز کہ وہ بے اختیار ان کی زبانوں پر جو ان کی اصل بات ہے نا، وہ جتنی بھی چھپانی جائیں وہ نکل کر ان کے دلوں کے اندر جو غبار بھرا ہوا ہے نا تمہارے لیے وہ نکل ہی آئے گا۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں نا وہ ان کے اس بولنے سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے دور ہی رہو۔ تمہاری جو ترقی ہے، تمہارا جو اسلام کا پھیلنا ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تم اس لیے کیا کرو کہ اپنے جو بھید ہیں، اپنے راز ہیں، اپنی جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں انہیں صرف اپنے تک ہی رکھو اور باقی لوگوں تک، ان لوگوں تک جو کہ کافر ہیں، منافق ہیں، ان کے ساتھ اپنا ولایت کا تو تصور ہے وہ نہیں رکھو گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سنو، تم تو ایسے لوگ ہو جو ان یہود سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تو تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اگلی وجہ کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو، ان کے ساتھ ولایت کا تعلق اور تصور رکھ لیتے ہو، لیکن وہ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ تمہارے منہ پر تو تمہیں اچھا کہیں گے لیکن تمہارے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہود سے تم تو محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور وہ لوگ جو تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر جب ارادہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اپنے غصے میں خود ہی جل مرو، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر آج واضح طور پر حقیقت بتا دی کہ کل اگر تمہیں ولایت کرنے سے منع کیا تھا، کافروں اور منافقوں سے ولایت کرنے، ان سے دوستی رکھنے، اپنے راز شیئر کرنے سے منع کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تم تو ان سے راز شیئر کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اپنے دل میں کوئی محبت نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ تم سے نفرت رکھتے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو
تو ان کی مکاری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب یہ وہ آیت ہے جو کہ اس پوری سورت کا مضمون ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے تم کافروں اور منافقوں سے ڈرتے ہو؟ نہیں، تم ڈرو نہیں، کیونکہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ تو جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے، کسی کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں آنے لگے، تو تم نے صرف 2 کام کرنے ہیں، اور وہ 2 کام کیا ہے؟ تصبروا و تتقوا، تم نے صبر کرنا ہے اور صرف اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھنا ہے۔ یہ وہ 2 باتیں ہیں جو کہ اس پوری سورت کا نچوڑ ہے، اس پوری سورت کا مضمون ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور تم نے کس طرح سے کام لینا ہے؟ تم نے صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ کام لینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو مشرک ہیں، وہ جو منافق ہیں، وہ جو کافر ہیں، جب تم نیوکلیئر پاور بنتے ہو تو وہ چیز انہیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ جب تمہارے پاس آئل فیلڈز آتے ہیں تو وہ بھی ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب تمہارا سٹیٹ آف مائنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تو پھر تم کیوں ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو؟ پھر تم کیوں ان کے ساتھ ولایت کا تصور رکھتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے خلاف ہی رہیں گے، حتیٰ یہ بشرط یہ کہ تم تقویٰ کرتے رہو۔ اگر تمہارے اندر تقویٰ آ گیا تو ان کی کوئی جو خلاف ورزی ہے، ان کا تمہارے خلاف فورسز بن کر نکلنا ہے، وہ کسی کام نہیں آئے گا جب تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور یہ کام کبھی ممکن ہوگا جب تمہارے اندر 2 چیزیں ہوں گی، صبر اور اللہ کا تقویٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر بھی صبر اور تقویٰ کے جو ہے ان کو انڈیل دیجئے، ہمیں بھی زیور سے مالا مال کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اب یہاں سے آگے جو 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے لے کر اختتام تک سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک غزوہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد پر ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبصرہ کر کے ہمیں ساری حقیقت بتا دی، کس طرح سے یہ غزوہ رونما ہوا اور اس کے اندر صحابہ صحابیات کا رد عمل کیا تھا۔ تو یہ حیات طیبہ کا جو واقعہ ہے، ہم جو غزوہ احد ہے اس کی رداد، پہلے میں آپ کو اپنے الفاظ میں پوری رداد سنا دوں گی، پھر اس کے بعد جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں پوری کہانی، پوری سٹوری جو ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ رداد شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ حیات طیبہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں آپ پر نبوت جو ہے وہ نبوت سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ اب اس 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، اس کے بعد مکی دور میں آپ 13 سال رہے، یعنی کہ مکہ میں 13 سال آپ رہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ان 13 سالوں میں سے ابتدائی 3 سال تھے، اس کے اندر تو آپ خاموش دین کی دعوت دیتے رہے، یعنی اعلانیہ طور پر نہیں تھا۔ اب ان 3 سال کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ دین کی دعوت دیں گے۔ جب اعلانیہ دعوت دی گئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا، مخالفتیں بھی ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا گیا، مذاق بھی اڑایا گیا، تنقید بھی کی گئی، اور بڑھتے مار پیٹ اور ان سب چیزوں سے نکل کر فائنلی یہ کلائمیکس ہوا کہ آپ پر ٹارچر کی حد ہو گئی اور آپ کو شیب ابی طالب میں جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ ساری مشقتیں، پریشانیاں اب آپ برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ فائنلی اب نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے، ہجرت کا حکم ہوتا ہے، اور آپ ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جب مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر 1 ہجری کو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ 1 ہجری کو جنگ کی اجازت دی ہے اللہ نے، اس سے پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے، سب سے پہلا غزوہ ہوتا ہے جو کہ غزوہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ غزوہ تھا جس کے اندر مکہ کے جو لوگ تھے ان کو بھاری جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور مسلمانوں کی جیت ہوئی تھی۔ اب اس کے اندر جب مسلمانوں کی جیت ہوئی اور جو مکہ والے تھے ان کے 70 سردار جو ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے، ان کو مارے گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، اور 70 لوگ جو تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا تھا۔ گویا کہ اوور آل جو مشرکین مکہ تھا ان کا بھاری نقصان ہوا۔ اب جب ان کا بھاری نقصان ہوا تو ان کے دل کے اندر ایک جو آگ تھی نا وہ لگی ہوئی تھی، بدلہ لینے کی جو ایک تڑپ تھی وہ ان کے دل کے اندر بہت ہی زیادہ تھی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ یہ جو انتقام ہے، یہ جو ہم نے اپنے جو مکہ کے ہمارے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو اب ان مکہ کے مشرکین کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اب ہم مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیں، مدینہ کے لوگوں سے اس کا بدلہ لیں۔ اس کے لیے کیا کیا، وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اب ہم پورا سال تجارت کریں گے،
پورا سال تجارت کریں گے اور تجارت کر کے سود کا مال جو ہمارے پاس آئے گا اور اس سے جتنا ہمارے پاس سودی نفع ہوگا پھر اس نفع کو ہم اکٹھا کر کے لے کے جائیں گے اور جا کر مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے. یہ تھا ان کا ارادہ کہ سود کے مال سے جو ہے ہم یہ کام کریں گے. اب اس کام کے لیے جو ہے بہت سی ایکٹیویٹیز پہلے سے ہی شروع کر دی گئی تھی. جب آپ نے کسی پر کوئی کام کرنا ہوتا ہے, جیسے اب رمضان آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی تیاریاں کمپلیٹ کر لی, ہم نے گھروں کی صفائیاں کر لی, ہم نے کپڑے دھو لیے, ہم نے جو مین چیزیں تھی کھانوں کی وہ تیار کر کے فریز کر کے رکھ لی. یہ اس کی بیسک پریپریشنز تھی جو کہ پہلے سے ہو گئی. اب یہی کام کیا ہوا کہ جب وہ جنگ لڑنے جا رہے تھے, غزوے کے لیے جا رہے تھے, تو مشرکین نے اس سے پہلے پلاننگ کرنی شروع کر دی. اس پلاننگ میں انہوں نے سب سے پہلا کیا کام کیا کہ سودی کاروبار سے منافع کمانا شروع کیا. دوسرا کام جو انہوں نے کیا کہ اس کے اندر بہت سے ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے جو ہے وہ رزمیہ شاعری کرنی شروع کر دی. وہ شاعری کے اندر کیا کرتی تھی, وہ ادھر کے جو نوجوان تھے ان کو ورگلاتی تھی, ان کے اندر اتنا جوش اور جذبہ اور انتقام کی آگ کو بھڑکاتی تھی تاکہ وہ جا کر اور زیادہ پرتشدد طریقے سے جو ہے ان کا سامنا کر سکیں. اب یہ واقعہ جو ہے, یہ پوری پریپریشن جو ہے وہ جاری ہیں. ادھر ابو سفیان جو ہے وہ 3 ہجری کو 3000 لوگوں کو لے کر, 3000 افراد کی نفری کو لے کر اور اسلحے سے بھرپور ہو کر اب اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے اور مدینہ کی طرف آتا ہے. اب ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اتنی بڑی نفری 3000 کی نفری اور اسلحہ لے کر ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس پر اب سب سے پہلے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ کو خبر ملی. ابھی حضرت عباس کون تھے؟ حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا قبول اسلام چھپا رکھا ہوا تھا. مکہ میں رہ رہے تھے نا, اس وجہ سے انہوں نے اپنا قبول اسلام چھپایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تو وہ انہیں پکڑ کر جو ہے وہ نہ لے جائیں. اب انہوں نے اپنا قبول اسلام چھپایا اور انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ 3000 کی نفری لے کر آ رہا ہے. اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی یہ چیز دکھا دی. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ اس طرح سے غزوہ ہوگا, اور بھی بہت سی نشانیاں دکھائی گئی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ جب اپنے صحابہ سے کیا تو آپ نے بتایا کہ میں نے 4 چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری ایک گائے ہے جس کو ذبح کر دیا گیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری تلوار کے اوپر جو ہے وہ دندانے پڑ گئے ہیں. تیسری چیز کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈال دیا ہے. اور چوتھی چیز کیا تھی کہ میں نے ایک مینڈے کا تعاقب کیا ہے. یہ 4 وہ چیزیں تھی, یہ وہ خواب تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ اپنے صحابہ سے بھی کیا. اب اس کی ایک ایک کر کے آپ نے تعبیر بھی بتائی. کیونکہ خواب کی تعبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 3 لوگوں کو دی ہے, اس کے سوا کسی کے پاس خواب کی تعبیر نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کے پاس خود ہے, اور وہ 3 لوگ اس دنیا میں جن کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے اس کے حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف انہی کے پاس خوابوں کی تعبیر کی اصل حقیقت جو ہے, خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے وہ اللہ نے انہی کو ہی دیا ہے. تو اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعبیر بھی پتہ تھی تو آپ صحابہ کو اب تعبیر بتانے لگے, کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے اندر وہ جو آپ نے کہا نا کہ بہت سے جو نفری ہے وہ قتل ہوگی, تو اس سے خواب کا مطلب یہ تھا کہ اس جنگ کے اندر میرے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو شہید کر دیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا, اب یہ دیکھیں کہ یہ خواب وہ صحابہ کو سنا رہے ہیں, اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بھی جنگ کے لیے جانا ہے. انہیں جنگ پہ جانے سے پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ میرے صحابہ کی ایک کثیر تعداد شہید ہوگی. لیکن یہ وہ صحابہ تھے جن کے جذبے کم نہیں ہوتے تھے, اپنی شہادت کی, اپنے مرنے کی خبر سننے کے باوجود اس غزوہ پر جانے کے لیے آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لے رہے تھے. پھر آپ نے اپنی خواب کے جو دوسری تعبیر تھی کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کے اوپر دندانے پڑ گئے ہیں, اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ میدان جنگ میں شہید کر دیا جائے گا.
لیکن کون شہید ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں ڈلا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو مدینہ کی بستی ہے وہ ہمارے قبضے، وہ اس کے اوپر پورا کا پورا جو اسلام ہے وہ غالب آ جائے گا۔ پھر جو میں نے تیسری چوتھی چیز دیکھی کہ میں نے ایک مینڈے کا تعاقب کیا ہے، تو وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ قریش کا کوئی بہت ہی ایک اہم سردار ہے جو کہ قتل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ خواب اور اس کی جو تعبیر تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اب جب تعبیر بتا دی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صحابہ سے مشاورت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ کوئی بھی حکمران یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی صرف خود فیصلے نہیں کرتا بلکہ اپنے سبارڈینیٹس، اپنے دربار کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشاورت کی کہ آپ یہ بتائیں کہ مشرکین جو ہیں وہ 3000 کا لشکر لے کر، نفری لے کر آ رہے ہیں، اب ہم کیا مدینہ میں رہ کر حملہ کریں یا مدینہ سے باہر کسی جگہ پر جا کر ہم ان پر حملہ کریں اور ان سے جنگ کریں؟ اب اس پر منافقوں کا سردار حضرت عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ ہم تو مدینہ کی بستی میں رہ کر ہی اپنے قدم جمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافق تھا۔ منافق وہ جو منہ پر کچھ کہتا ہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہتا ہے۔ تو یہ منافقوں کا سردار تھا، یہ کہنے لگا کہ ہم تو مدینہ کی بستی کے اندر ہی رہ کر اپنے قدم جمائیں گے اور حملہ کریں گے۔ لیکن فوراً ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ کا جو قول ہے وہ بہت ہی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اب کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر جا کر دشمن کا مقابلہ نہ کر لوں۔ یہ وہ تھے، یہ وہ نمونے ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ میرے خاندان کا کوئی شخص جو ہے وہ شہید ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ جذبہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک میں نہیں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں مدینہ سے باہر نکل کر جا کر مقابلہ نہ کر لوں۔ یہ ان کے ایمان کے لیولز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایمان کے ان لیول سے جو ہے وہ آشنا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ پسند فرمایا کہ ہم مدینہ سے کچھ باہر نکل کر ایک احد کا مقام تھا، وہاں پر جا کر یہ جو لڑائی ہے، جو جنگ ہے، جو غزوہ ہے، اس کو لڑیں گے، تو احد کا جو میدان ہے وہ اس کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا۔ اب اگلی چیز یہ آئی کہ اس غزوہ پر جانے کے لیے ہر کسی کو اجازت نہیں تھی، ایک ایج کی لمٹ تھی۔ ایج لمٹ یہ تھی کہ جو 15 سال سے کم عمر کے لڑکے ہیں وہ اس غزوے کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر دو دوست تھے جن کا نام ہمیں حضرت رافع اور حضرت سمرہ بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ دو دوست تھے جن کے دلوں میں اتنا جذبہ تھا، اتنا ایمان تھا کہ یہ دونوں 15 سال سے کم عمر کے تھے، لیکن ان کی بڑی خواہش، بڑی آرزو تھی کہ ہم بھی اس غزوے میں شامل ہوں، ہم بھی اس جنگ میں شامل ہوں۔ اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ جو حضرت رافع ہے نا، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں۔ اب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کی عمر تو جو ہے وہ 15 سال سے کم ہے، لیکن وہ بڑے ماہر تیر انداز ہیں۔ تو آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے وہ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک دوست نے کوئی اچھی بائک، کوئی اچھی گاڑی لے لی نا، دوسرا فوراً کہے گا اپنے ماں باپ کو جا کے اس نے لی، مجھے بھی لے کر دیں۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں کس چیز میں مقابلے کیے جا رہے ہیں کہ ایک دوست کو جنگ پہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ میرے اندر فوراً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے کیوں نہیں اجازت دی گئی، اور حضرت رافع کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے جنگ میں جانے کی۔ کہتے ہیں میں فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کشتی کرنے میں بہت ماہر ہوں،
اگر آپ چاہیں تو میرا اور رافع کا مقابلہ کروا کر دیکھ لیجئے، جو جیت گیا، جس نے پہلے دوسرے کو چت کر دیا، آپ اسے اپنے ساتھ جنگ میں لے جائیے گا۔ ایسا ہی ہوا، مقابلہ کروایا گیا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے دوست کو جو ہے وہ چت کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ دونوں دوست دین کے کام میں، جنگ اور جہاد کے لیے جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں، لہٰذا دونوں کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کی اتنی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ بلاوا آئے کہ اللہ کی راہ میں اپنی اولادوں کو پیش کر دیا جائے، ہم فوراً بغیر کسی کیل و کال اور تردد کے اپنی اولادوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اب یہ میدان احد کی طرف جو ہے اب یہ لشکر جو ہے روانہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 افراد کا، 1000 افراد کی نفری اور لشکر لے کر، دشمن کتنے ہیں؟ مشرکین مکہ کتنے ہیں؟ 3000 کی نفری اور اسلحے سے بہت زیادہ لیس ہو کر آ رہے ہیں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1000 کی نفری لے کر جا رہے ہیں۔ اور جب احد کے میدان کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں وہ جو منافق تھا نا حضرت عبداللہ بن ابی، اس نے کیا کیا؟ اپنے 250 لوگ جو اس کے ساتھ منافق اس کے دوست تھے، اس کو اس نے لیا اور نکل کر واپس وہ مدینہ کی طرف آ گیا۔ وہ ڈر گیا، وہ خوف میں آ گیا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بہت سے لوگ شہید ہو جائیں گے، تو اب وہ موت کے ڈر سے ڈر کر اپنا لشکر لے کر 250 لوگوں کا وہ واپس آ گیا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 750 لوگ جو ہیں وہ صرف رہ گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس 700 کے لشکر کو لے کر احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری 12 شوال کو رونما ہوتی ہے۔ احد کے پہاڑ پہ اب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کی پوری وادی کا جو ہے وہ تزکیہ اور معائنہ جانچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جگہ اب دشمن سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غزوہ احد کا جو میدان تھا وہ مدینہ سے زیادہ پاس تھا، تو مشرکین مکہ بھی مکہ سے نہیں آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے ہی اپنے پورے لشکر کو لے کر اس احد کے میدان میں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اس پوری یہ جو غزوہ ہے نا، اس کو اگر آپ ایک سٹوری کی طرح سنیں گے نا تو یہ آپ کے لیے سمجھنا، آپ کے لیے سننا اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ تو اس کو بالکل ایسے سمجھے جیسے کہ یہ ایک سٹوری ہے۔ تو اس سٹوری کے اندر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، جا کے آپ جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس جگہ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے، اس وادی کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ان کے پشت پر آ رہی ہے۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ ہے، ایک ماؤنٹین پاس ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر سپہ سالار ہیں۔ آپ کو ایسی جنگوں کے موقع پر ہر بات کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس درے کو دیکھا، اس ماؤنٹین پاس کو دیکھا، تو آپ کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ وہ درہ ہے جو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے، اور دشمن کے حملہ کرنے کے جو چانسز ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں سے ہیں۔ تو آپ نے فوراً ہی کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پر 50 تیر انداز جو ہیں ان کو حفاظت کے لیے مامور کر دیا۔ کس کی قیادت میں؟ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ نے 50 تیر انداز جو ہیں ان کو اس درے کی حفاظت کے لیے صرف چھوڑ دیا، اور ان کو ایک بہت ہی اہم سا درس بھی دیا، خطبہ بھی دیا، بات بھی سمجھائی، اور وہ کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میدان جنگ میں یہ دیکھو کہ ہماری ہڈیاں تک بھی نوچی جا رہی ہیں، ہماری بوٹیاں بھی نوچ کر کھائی جا رہی ہیں، تب تک بھی تم نے اپنی وہ جگہ، وہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا ہے، بھلے ہم لوگ سب مر جائیں، سب شہادت کے درجے کو پہنچ جائیں، ہماری بوٹیاں بھی نوچی جائیں، لیکن تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے وہ درہ چھوڑ دیا تو تب ہی ہمارے اوپر سب سے زیادہ دشمن کے حملہ کرنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اب اتنی اسٹرکٹ انسٹرکشنز بتا دی گئی، اور سب کو جو ان کی جگہ تھی، پوزیشنز تھی، وہ فکس کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلا کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی تلوار، وہ سیف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی تلوار جو تھی اس کو اٹھایا اور ہوا میں لہرایا، اور آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے میری یہ تلوار لے لے؟
کوئی ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے لے اور اس غزوہ اس جنگ کے اندر اس تلوار کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرے. اب اس پر وہ صحابہ جو کہ اتنے شیدائی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطروں کے جو پانی کے قطرے ہوتے تھے ان کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. تو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا معاملہ ہے, آپ کی تلوار کس کے ہاتھ میں آئے گی؟ فوراً ہی دو صحابہ جو ہیں وہ فوراً سے لپکتے ہیں اور اس تلوار کو پکڑنے ہی لگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ تلوار صرف وہی شخص لے سکتا ہے جو کہ اس تلوار کا حق ادا کرے گا. اب دونوں صحابہ کچھ پیچھے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ بہادری اور جرت کے ساتھ چلائی جائے گی. دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ یہ دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی چلی جائے گی اور رکے گی نہیں. اور اس تلوار کا تیسرا حق یہ ہے کہ یہ کمزور اور ضعیف کے خون سے آلودہ نہیں ہوگی. اتنی ڈیٹیل, اتنی باریکی, یہ ہے ہمارا دین. اور آج ہمارے دین کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے, ہمیں ٹیررسٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے, جبکہ اتنی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ کسی بچے پر, کسی عورت پر, کسی کمزور پر, کسی ضعیف پر یہ تلوار نہیں اٹھے گی, اسے ناحق قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن صرف جو اسلام کے دشمن ہیں اور وہ آپ کے اوپر ظلم کرنے کو, تشدد کرنے کو, مارنے پیٹنے اور آپ کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, صرف ان پر حملہ کیا جائے گا اور پھر ان پر ایسا حملہ کیا جائے گا کہ کثرت سے ان کا قتل کیا جائے گا اور دشمنوں کی صفوں سے گزرتے ہوئے وہ تلوار تیزی سے چلے گی. تو یہ تھا وہ تلوار کا حق جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو فوراً ہی حضرت ابو دجانہ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے, آپ کے دستے مبارک سے اس تلوار کو لے لیتے ہیں. اور اب جب حضرت ابو دجانہ جو ہیں وہ اس تلوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیتے ساتھ ہی اب جب چلنا شروع کرتے ہیں تو ان کا سینہ پھیلا ہوا ہے, سینہ چوڑا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ان کے یہ اکڑ کر چلنا, ان کا یہ غرور اور ان کا یہ جو سینے کا چوڑا ہونا یہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی فرمایا کہ اللہ کو زمین پر کسی کا اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے سوائے آج ابو دجانہ کے اکڑ کے چلنے سے. اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ ابو دجانہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر اکڑ کر اپنے سینے کو تان کر جا رہے ہیں کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا, اللہ کو وہ بڑا ہی پسند آیا. اب جب وہ اس طرح سے جا رہے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ اب جب تلوار سے میں نے حملہ کرنا شروع کیا, حملہ کرتے کرتے میں کثرت سے جو ہے وہ دشمنوں کی صفوں کو قتل کرتے ہوئے جا رہا تھا. اب میں ایک ایسی بستی, ایسے خیمے کے پاس سے میرا گزر ہوا جہاں پر کچھ عورتیں جو ہیں وہ رزنیاں شاعری پڑھ رہی تھیں. اور وہ شاعری کس لیے ہوتی تھی؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے جو قوم کے نوجوان تھے ان کے اندر جو دشمنی کا جذبہ ہے اس کو اور بڑھا سکیں, ان چنگاریوں کو اور ہوا دے سکیں. اس لیے اب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ اب جب میں اس خیمے کے اندر گیا تو وہاں پر ہند موجود تھی. اب میں نے جب ہند کے گلے کے اوپر وہ تلوار رکھی اور اس نے یکدم سے چیخ مار دی تو اس پر فوراً مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق یاد آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی عورت, کسی بچے اور کسی کمزور پر نہیں چلنے چاہیے. فوراً ہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار کو نیچے کر لیا. یہ تھے وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اتنی ڈیٹیل سے سن کر اس پر پھر عمل بھی کرتے ہیں. اب جب غزوہ احد کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آغاز مبازرت سے ہوتا ہے. مبارزت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر 1 to 1 کم بیک ہوتا ہے, یعنی کہ دشمن کی قوم کی طرف سے بھی ایک شخص آتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک شخص آتا تھا. وہ دونوں پہلے لڑتے تھے, پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ایسے ہی آتے جاتے تھے. اب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کافروں کی صفوں میں سے ایک بہت ہی بڑا طاقتور اور کڑیل سا نوجوان آتا ہے اور وہ آ کر للکار کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی فرماتے ہیں کہ فوراً سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً ہی اٹھتے ہیں اور اس شخص کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں. یہ شخص کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام کون تھے؟ یہ وہ صحابی تھے کہ جو دو حضرت
ہم نے پہلے ابو دجانہ اور حضرت زبیر بن عوام یہ دو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لینے کے لیے اٹھے تھے، لیکن جب حضرت زبیر بن عوام تلوار لینے میں ناکامیاب ہو سکے اور حضرت ابو دجانہ نے لے لی، تو اب ان کے دل کے اندر نا ایک تمنا تھی کہ میں تلوار تو نہیں لے سکا، لیکن اب میں جنگ کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو شخص جانے والا تھا، جو کہ دشمن کی قوم کے اتنے طاقتور کڑیل نوجوان کے سامنے جانے کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، وہ حضرت زبیر بن عوام تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس کا دشمن جو کہ اونٹ کے اوپر سوار تھا، ایک ہی جو ہے جمپ کرتے ہیں اور اس اونٹ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس شخص کو، اس کڑیل نوجوان کو، اس دشمن کو نیچے گراتے ہیں اور ایک ہی بار میں جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں، یہ ان کے درجے ہیں، یہ ان کی قصے ردادیں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اور حدیث میں محفوظ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا تو نہ صحیح، اس کے لیول پر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن جتنی حد تک ہو سکے بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں اپنا جو حصہ ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اب کیا ہوا؟ اب احد کا تذکرہ کیا جائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب غزوہ بدر میں وہ کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ایک شخص قتل ہوا تھا، وہ شخص کون تھا؟ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہند کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ قتل ہوئے تھے۔ اب اس کے دل کے اندر انتقام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ تھا۔ اب اس ہند نے کیا کیا؟ ایک غلام کو لیا اور اس کو بھاری رشوت دی اور اس کو کہا کہ اگر تم نے غزوہ احد کے اندر میرا کام کر دیا اور حمزہ کو قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا، تو میں تمہیں منہ بولی قیمت بھی دوں گی اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گی۔ اب وہ ہند جس کے اندر انتقام کی آگ اتنی زیادہ تھی، اور وہ حضرت حمزہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو قتل کرنے کا اتنا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے زہر سے ڈوبا ہوا ایک خنجر اس غلام کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ اور اپنا کام تمام کر آؤ۔ اس غلام نے، کیونکہ اس کو آزادی کا اور اتنی منہ بولی قیمت کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ آیا اور اس نے حضرت حمزہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اور اس پر پھر صرف اس ہند کو قتل کرنے سے ہی نہیں سکون ملا تھا، اس ہند نے پھر آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا، اس کے اندر سے آپ کا کلیجہ نکالا اور اس کو کچا چبایا تھا۔ یہ اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے آگ تھا، انتقام تھا جو کہ اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اور اسی لیے ہند کو جو ہے وہ ہند جگر نوش بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے چچا کا کلیجہ کچا نکال کر چبایا تھا۔ استغفر اللہ۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ وہ ہند ہی ہے کہ جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو آپ نے انتقام نہیں لیا تھا، آپ کو بھی غصہ بہت تھا آپ کے دل میں، لیکن آپ کے دل میں یہ امید بھی تھی کہ اگر یہ دین کی طرف مائل ہو رہی ہے تو پھر اس کو کر دیا جائے۔ تو جب ہند آئی تھی تو آپ نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اب ایک اور صحابی کا میں آپ کو اگر واقعہ بتاتی چلو، بہت سے صحابہ، بہت سی ردادیں، لیکن ابھی اگر ہم اس کو مختصراً دیکھیں تو ایک اور صحابہ جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے شہزادے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ کے شہزادے ہیں، بڑے ہی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مالدار گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اب ایک خوبصورت کڑیل نوجوان ہیں، طبیعت بھی اتنی نفیس ہے، خوش لباس ہے، اپنے آپ کو ایسے سیٹ ویٹ رکھتے تھے، ان کے اندر بڑی لطافت اور نزاکت بھی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے اجلے صاف ستھرے لباس پہنتے تھے اور ایسی اچھی کوالٹی کی خوشبو لگاتے تھے کہ باقی اور مکہ کی بستی میں کوئی ایسی خوشبو نہ لگاتا تھا۔ لیکن یہ نوجوان، یہ اتنا مالدار، اتنا خوبصورت، اتنا نفیس شخص کہ جب اس کے دل میں بھی ایمان آ گیا تھا، جب ان کے دل کے اندر بھی ایمان آ گیا تھا، تو دل کی دنیا بدل گئی تھی، دل کی نگری بدل گئی تھی۔ کلمہ
کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قید ہو گئے تھے۔ اب یہ وہ صحابہ تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے اپنے گھر والے ان کے در پہ ہو گئے تھے، ان کے اپنے گھر والوں نے ان کے اوپر اتنا ظلم تشدد کیا، اتنی مار پیٹ کی، ہر طرح سے انہیں روکنا چاہا، لیکن یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کے دل میں اب اسلام رچ بس گیا تھا اور اب یہ اس سے نہیں ہٹے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی ماں نے، یہ مکہ کا شہزادہ جو اپنی ماں کا لاڈلا ہے، اس ماں نے بھی جب دیکھا کہ یہ کسی طرح سے نہیں باز آ رہا تو اس ماں نے اس سے سب کچھ چھین کر، اسے آگ کر کے اور اس کے جسم کا لباس تک چھین کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، لیکن ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا تھا۔ یہ اپنے ایمان پر پھر بھی قائم رہے تھے، اپنے ایمان میں جمے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے پھر جنہیں مدینہ کا مبلغ بنایا گیا تھا، مدینہ کا مبلغ بنایا گیا، اور پھر وہ مسلمانوں کا جھنڈا، مسلمانوں کا علم، وہ بھی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہی تھمایا گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور یہ وہ جھنڈا تھا، یہ وہ علم تھا کہ جس کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ دشمن کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے اور آپ کا دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے، آپ اس علم کو، اس جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر سے وار ہوتا ہے، آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، آپ اس جھنڈے کو اپنے بازوؤں سے پکڑ لیتے ہیں، اس جھنڈے کو گندے نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ شہادت کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں اس وقت بھی وہ جو علم ہے، وہ جو جھنڈا ہے، وہ آپ کے سینے پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اتنی محبت اور اتنی عقیدت جو ہے وہ دین کے ساتھ پیدا کر دیجئے ہمارے دلوں میں بھی۔ اب جب ان کی شہادت ہوتی ہے حضرت مصعب بن عمیر کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو مکہ کا شہزادہ اتنا امیر تھا، اس کے جسم کے اوپر ایک پرانا پھٹا پرانا کمبل کا ایک ٹکڑا تھا صرف۔ اب جب انہیں دفن کرنا تھا تو ان کے دفنانے کے لیے کفن کا اہتمام بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا کہ جو دے کر انہیں کفن دیا جائے، تو اس کے لیے وہی جو ان کا وہ پھٹا پرانا چھوٹا سا کمبل کا ٹکڑا تھا وہ ان کے جسم پر ڈال دیا گیا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر ان کے منہ کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو منہ ننگا ہو جاتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ یہ وہ مکہ کا شہزادہ ہے جس کے دل کی نگری بدل گئی تھی، جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ گئی تھی، دنیا کی کوئی محبت پھر ان کے لیے باقی نہیں رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبتوں کے پیمانے درست کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر اصل رداد جو کہ اللہ نے ابھی ہمیں بتائی تھی کہ جب تک تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دو کام کرتے ہو، صبر اور تقویٰ، تو اللہ تمہارا حامی و مددگار رہتا ہے۔ اب جب تک اس غزوے کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، صبر بھی کیا، اللہ کا ڈر اور خوف بھی رکھا اور اللہ کی مدد کی امید بھی رکھی، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب مسلمانوں کا صبر اور تقویٰ، جرأت اور شجاعت تو اپنے پیک لیول پر تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیاب کیا، اور وہ انہوں نے غزوہ جو تھا، وہ جنگ جو تھی، وہ جیت لی۔ اب جو دشمن تھے وہ بھاگ بھاگ کر واپس مکہ کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے میدان جنگ جو ہے وہ چھوڑ دیا اور مسلمان جیت گئے۔ اب کیا ہوا؟ جب مشرکین مکہ بھاگ کر واپس جا رہے تھے تو ان کا جو مال تھا وہ وہاں پر ہی رہ گیا۔ اب مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، جنگ ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے، مشرکین مکہ واپس چلے گئے۔ اب جو مسلمان تھے وہ وہاں پر اپنا جب مال غنیمت سمیٹنے لگے، اسی دوران وہ جو درہ یاد کریں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے، اب اس درے کے لوگوں نے جب دیکھا، اس درے کے صحابہ نے جب دیکھا کہ مال غنیمت بٹ رہا ہے اور تیزی سے سب لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت لے رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حصے میں کوئی مال آئے ہی نہ، مال ختم ہو جائے اور ہمارے حصے میں آئے ہی نہ، یا پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول ہی جائیں اور ہمیں مال میں سے کچھ حصہ دیں ہی نہ۔ تو ان کے دلوں میں کیا آ گئی؟ مال کی محبت آ گئی۔ شیطان نے ان کے دلوں کے اندر وہ مال کی محبت پیدا کر دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس درے کو چھوڑا اور بھاگتے ہوئے آئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ اسی دوران کیا ہوا؟ درہ ہو گیا غیر محفوظ۔ اب وہ دشمن جو کہ ہار کر واپس چلے گئے تھے، وہ واپس اس درے کی طرف سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر پھر سے حملہ کیا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو تھی پھر وہ اس غزوے کے اندر شہید ہوئی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ مال کا فتنہ تھا۔
مال کا فتنہ تھا. شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیا کہ دیکھو تم تو یہیں کے یہیں کھڑے رہ گئے ہو, مال سارا چلا جائے گا, تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو یہ وہ مال کا فتنہ ہے جو کہ بڑے سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ بوٹیاں تک ہماری کھا لی جائیں, چیر لی جائیں, تم نے درہ نہیں چھوڑنا. لیکن نبی کا جو حکم تھا اسے بھی انہوں نے پسے پشت ڈال دیا اور مال کی محبت کے اندر جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے اس کو بیچ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کسی کے اندر مال کی محبت, دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کے ہم حامی و مددگار نہیں ہوتے ہیں. ہم تب تک کسی کی مدد کرتے ہیں جب اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر اللہ کا تقویٰ ہو اور اللہ پر صبر کر کے راضی بر رضا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے بھی مال کی محبت, دنیا کی محبت جو ہے وہ نکال دیجئے, آمین ثم آمین. اب اس کے بعد ایک اور موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ احد ہی تھی جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور لوہے کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پیوست ہوئیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سویر طریقے سے جو ہے وہ زخمی کیا گیا تھا. اس حد تک آپ کو زخمی کیا گیا کہ آپ لہو لہان ہو کر آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گرے تو اس سے بہت سے صحابہ نے ایک گمان کیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. تو اس پر فوراً ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کیا وہ لوگ, وہ قوم جو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو کہ اپنے نبی پر اتنا ظلم کرے, جو اپنے نبی پر اتنا ظلم کرے, اتنے زخم دے, وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے. تو فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے لائق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لائق بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی فلاح, کامیابی, ذلیل یا رسوا ہونے کا فیصلہ کر سکیں. یہ حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے محبوب نبی, آخری نبی, ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ کہہ سکیں کہ تم فلاح پا گئے یا تم ناکام ہو گئے. یہ حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصلاح تھی وہ فرما دی اور اس کے لیے پوری کی پوری ایک آیت جو ہے وہ نازل کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو غزوہ احد کی مکمل ردات سنی, اس ردات کو سننے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ آپ کی راہ کے اندر پیش ہونے کے لیے اپنی اولادوں کو, اپنی ضروریتوں کو, اپنے آپ کو, اپنے مال کو, تن من دھن سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دے دیجئے, آمین ثم آمین. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگی احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے, حالانکہ اللہ کا رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں بلا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر کہہ رہے تھے کہ اس درے کو مت چھوڑو, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں جو مال کی محبت آ گئی اس نے انہیں اس درے کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا. پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو, اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا, تیری ذات ہی پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 134 آیت میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو خوشحالی اور تنگ دستی کے حال میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. اب سورہ آل عمران کی ایک بہت خوبصورت سی آیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں ہی خرچ کرتے ہیں, کسی حال میں بھی اپنے ہاتھ کو روک نہیں لیتے ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے دو اللہ نے کنڈیشنز بتائی, ایک کہ جب ان کے اوپر تنگی آتی ہے وہ تب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں, یا پھر ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں, کسی حال میں اپنے ہاتھ کو نہیں روکتے ہیں. وہ لوگ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیر سی خوشیاں دیتے ہیں وہ خوشی کے اندر تو اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے, تھوڑی سی مال کی کمی آ جاتی ہے تو اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں.
اللہ کہہ رہے نہیں، ایسے شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو ہر حال میں ہی خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچاؤ۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، چاہے کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی آزمائش آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا حل صرف اسی بات میں بتایا کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو اور ہر حال میں کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز اللہ نے کیا کہی؟ مومن کی دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ خرچ تو کرتا ہی ہے، دوسرا کرنے کا کام وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ گویا کہ جب اس کو غصہ آتا ہے کسی بات پہ تو وہ اپنے اثرات سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنی باڈی موومنٹ سے کسی بھی طرح سے یہ فیل نہیں ہونے دیتا کہ مجھے غصہ آیا ہے، اور اس غصے کو پی جاتا ہے۔ جیسے سانس کی نالی جو ہے وہ اگر ہم ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ جس ٹائم پہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ سانس کی نالی ٹیمپریریلی تھوڑی سی بند ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک لڈ آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کاظم ہوتے ہیں نا، یہ بھی وہ سانس کی نالی کی طرح اپنے غصے کو جو ہے وہ پی جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے بھی تو کہا ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کو غصہ آ جائے تو اس کے نزدیک پھر کوئی بھی چیز، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہ رہ جائے۔ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور تو وہ ہے جو پہلوان ہے، نہیں، طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ پہلوان ہے، بلکہ اصل طاقتور جو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے۔ یہ ہے اصل طاقتور، یہ ہے وہ اصل طاقتور مومن، اور یہ ہے وہ جو کہ غصے کو پی جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک محفل کے اندر موجود ہیں، وہیں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اور اسی دوران ایک باہر سے ایک بدو شخص آتا ہے اور آ کر گالی بکنے لگ جاتا ہے، بد اخلاقی کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے تو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ اب جب خاموشی سے سنتے سنتے آپ کے صبر کی انتہا ہو جاتی ہے تو آپ پلٹ کر کچھ جواب دینا چاہتے ہیں۔ اب جو ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا چاہا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل کو چھوڑا اور اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر جو کہ آپ کے اتنے ہر وقت قریب رہتے تھے، آپ کے چہرے پر پریشانی کیسے دیکھ سکتے تھے؟ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشان پا کر اس محفل سے جاتا دیکھا، فوراً حضرت ابو بکر بھی اس محفل سے اٹھے اور آپ کے پیچھے گئے اور پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ آپ محفل ہی چھوڑ کر آ گئے؟ جب وہ شخص میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہا تھا تو اور میں خاموش تھا تو اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی سے مسکرا رہے تھے، لیکن اب جب پلٹ کر میں نے جواب دیا تو آپ نے محفل ہی چھوڑ دی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابو بکر، جب وہ بدو شخص بد اخلاقی کر رہا تھا اور تو خاموشی سے سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ تیرے پیچھے کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا تھا، لیکن جو ہی تو نے پلٹ کر جواب دینا شروع کیا وہ اللہ کا فرشتہ جو ہے وہ واپس چلا گیا اور اس جگہ پر شیطان آ گیا تاکہ وہ وہاں پر لڑائی کا باعث بنا سکے۔ تو دیکھ ابو بکر، جہاں پر شیطان آ جائے وہاں پر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے میں وہ محفل چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو غصہ ہے اگر پلٹ کر جواب دیا جائے اور غصہ کیا جائے تو ایسی محفل کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اور جس محفل میں شیطان آ جائے وہاں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وہاں پر لڑائی اور فساد کا جو طریقہ ہے وہ اس کے بڑھنے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی محفل سے اٹھ کر جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ غصے پر قابو پانا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ ہمیں بہت سے طریقے بتائے گئے کہ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے تمہیں غصہ آئے گا، زندگی کے بہت مقام میں غصہ آئے گا، لیکن اس غصے کو پی جانے کے طریقے کیا ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہیں غصہ آیا ہے؟ اس کے کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز بتائی وہ ہے ہائیڈرو تھراپی،
پانی کا استعمال کیا جائے، وہ چاہے پانی کے پینے کے لیے کی جائے، اس سے وضو کیا جائے، اس سے غسل کیا جائے، لیکن پانی جو ہے اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے غصہ جاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہوتا ہے، غصہ شیطان سے ہوتا ہے، اور شیطان کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو کون سی چیز بجھاتی ہے؟ پانی ہی بجھاتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے بھی کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال کرے۔ تو اب ہمیں بھی جب کبھی غصہ آئے، کسی بات پر بھی آئے، تو بجائے اس کے کہ اس کو پلٹ کر جواب دینے کے پانی پئیں۔ پانی پینے سے گزارا نہیں ہو رہا، اٹھ کے وضو کریں، 2 نفل پڑھیں۔ اس سے بھی نہیں ہو رہا، جا کر غسل لیں۔ پانی کے استعمال سے ہے جو وہ غصہ جاتا رہتا ہے۔ دوسرا نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب شیطان کے سارے وسوسے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے تو غصہ خود بخود ہی ہے وہ دور چلا جائے گا۔ تیسرا طریقہ غصے پر کنٹرول کا کیا ہے کہ ذکر الہی کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ اپنے دل کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ کیونکہ دل کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں شیطان رہتا ہے اور ایک حصے کے اندر وہ فرشتہ رہتا ہے۔ جب انسان اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کو ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، تو جو اللہ کے جو فرشتہ ہے وہ اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان جو ہے وہ اس ذکر کو چھوڑ دیتا ہے اور چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر فرشتہ چلا جاتا ہے اور شیطان آ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں میں باقی رہتا ہے تب تک اس جگہ پر شیطان اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ہے، اور جب شیطان ہی نہیں رہے گا، شیطان کا وسوسہ ہی نہیں رہے گا تو پھر غصہ جو ہے وہ خود بخود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس لیے تیسرا نسخہ ذکر الہی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو کہ ہمیں غصے پر قابو کرنے کے لیے کام آئے گی وہ کیا ہے؟ جگہ تبدیل کر لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو۔ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس سے بھی نہیں گزارا ہو رہا تو اپنی جگہ ہی تبدیل کر لو، تاکہ غصے کو، اس لڑائی کو مزید پروان چڑھانے کی بجائے اس کو وہاں پر ہی دبا دیا جائے۔ اور پھر 5واں نسخہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر تمہیں غصہ آ رہا ہے تو اس وقت تم خاموش ہو جاؤ، یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ خواتین اور بچیوں کے لیے تو سب سے مضبوط ہتھیار ہی ہے گویا کہ اگر غصہ آ رہا ہے تو 2 ہتھیار پکڑ لیں، 2 چیزوں کو تھام لیں۔ اگر وہ 2 چیزیں پکڑ لی تو گھر کامیاب گھرانہ بن جائے گا، وہ عورت جو ہے وہ بہترین خاتون بن جائے گی، وہ بہترین طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکے گی۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ صبر اور خاموشی۔ مشکل وقت آئے گا، اس مشکل وقت کے اندر صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں جو کہ اپنا ہتھیار بنا لینی ہے۔ ایک تو صبر کرنا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، دوسری چیز خاموشی اختیار کر لینی ہے، پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے۔ جب پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا جائے تو اس لڑائی کے اندر، اس غصے کے اندر اور زیادہ طول آتا جاتا ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت صرف خاموشی، اللہ پر توکل، صبر اور خاموشی کے ساتھ کام لینا ہے، انشاءاللہ وہ گھر کامیاب گھرانہ بن جائے گا۔ ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک معلمہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرے گھر پر بہت ہی زیادہ اب لڑائی رہنے لگ گئی ہے، جب سے میں نے بیٹے کی شادی کی ہے نا، میرے گھر سے اب لڑائی جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، بے سکونی سی ہوئی ہے، تو مجھے ایسا کریں کوئی تعویذ دے دیں۔ اس معلمہ نے، وہ بڑی سمجھدار تھی، اس کے پاس قرآن کا علم تھا، فہم تھا، اس لیے اس نے کیا کیا، اس کو ایک تعویذ دیا، ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا۔ وہ بیسیکلی تعویذ نہیں تھا، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر اس نے ایک دعا لکھ دی بس، اور وہ اس کو کہا کہ اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، جب بھی لڑائی ہونے لگے نا، تم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنی داڑوں میں دے دینا ہے، اور داڑوں میں دے کر زور سے چبا کر رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اب جب وہ گئی اور گھر پر دوبارہ کبھی لڑائی ہونے لگی، اس نے فوراً اس کو تعویذ سمجھ کر نکالا، اس کو اپنی داڑوں میں زور سے دبا لیا، اور اب کیا ہوا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کچھ ٹائم کے بعد وہ اس معلمہ کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بڑا کمال کا تعویذ دیا تھا، اس کے بعد تو ہمارے گھر کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس معلمہ نے بتایا وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کو جب تم نے داڑوں میں زور سے چبا کر رکھا ہوا تھا تو تم اپنا منہ بھی نہیں کھول پائی، تم کوئی بات ہی نہیں کر پائی،
جب تمہاری بہو یا تمہارا بیٹا پلٹ کر تمہیں کوئی جواب دیتے تھے لیکن تمہارے منہ کے اندر، تمہاری داڑھوں کے اندر اس کاغذ کی وجہ سے تم منہ کھول کر پلٹ کر جب اس کو جواب ہی نہیں دیا، خاموش رہی، تو اس سے لڑائی بڑھی نہیں۔ ایک انسان کب تک ہی بول سکتا ہے؟ ایک انسان کب تک ہی آپ کو روک ٹوک سکتا ہے؟ اس لیے جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس وقت دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، اس سے لڑائی اور غصہ خود بخود ہی جاتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں انہیں سمجھ کر اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کی تیسری صفت اللہ نے کیا بتائی؟ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ نمونہ ہے جو کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ جس ہند نے چاک کر دیا تھا، اسے کچا چبایا تھا، اس ہند کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا۔ کیوں؟ والعافین عن الناس، مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے قصوروں سے درگزر کر جاتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہند کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، وہ اکرمہ بن ابو جہل اس کو بھی معاف کر دیا تھا، اور وہ وحشی اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر وہ جو عورت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز ہی کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب کچھ دن نہیں آئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس کی خبر گیری کی، اس کے گھر کے کام کیے، اور جب وہ صحت مند ہو گئی تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اس کے کوڑا پھینکنے کے بدلے اس سے بدلہ نہیں لیا تھا۔ پھر وہ بوڑھی اماں، اس کے واقعے کو بھی دہرا لیجئے، جب وہ اپنے سر کے اوپر گٹھری رکھ کر باندھ کر اس بستی سے نکل کے جا رہی تھی کہ اس بستی کے اندر ایک جادوگر آ گیا جو مجھ پہ جادو کر دے گا تو وہ میرا دین جو ہے آباء و اجداد کا دین اس کو بدل کے رکھ دے گا، اس لیے میں اس بستی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا جو گٹھری تھی اس کو اپنے سر پہ رکھا اور اٹھا کر انہیں بستی سے باہر کی طرف لے جانے میں مدد کر رہے ہیں۔ دن راستے بھر باتیں سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب منزل پر پہنچ کر وہ گٹھری نیچے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اماں میں وہی جادوگر ہوں، میں وہی جادوگر ہوں جو لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ اماں پر بھی جادو چل گیا تھا، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ گٹھری اٹھا کر پٹک کے پھینکتے کہ اماں تو مجھے جادوگر کہتی ہے، میں تیری مدد کر رہا ہوں تو مجھے پھر بھی جادوگر کہہ رہی ہے، لیکن نہیں۔ والعافین عن الناس، پہلے غصے کو پیا اور پھر انہیں معاف بھی کر دیا، اسی وجہ سے اس بڑھیا کے اوپر جادو بھی چل گیا تھا، اس بڑھیا نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ حضرت امام زین العابدین، ان کا واقعہ کہ جب ایک لونڈی وہ ان کے لیے پانی پیش کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ سے وہ پانی گر گیا اور حضرت امام زین العابدین کے کپڑوں پر گر گیا تو وہ کچھ غصے میں آ گئے۔ غصے میں آ کر جب ان کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے لگے تو فوراً ہی اس لونڈی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ والکاظمین الغیظ، کہ مومن تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ فوراً امام زین العابدین نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا، پھر اس کے بعد فرمایا والعافین عن الناس، مومن تو وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ فوراً ہی حضرت امام زین العابدین نے اپنا نہ صرف ہاتھ نیچے کیا بلکہ اس لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد بھی کر دیا۔ یہ ہے مومن، یہ ہے وہ مومنوں کی صفات جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث اور نمونوں سے پتہ چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جو مشکل سا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، ہمیں ضبط لسان اور ضبط نفس جو ہے وہ ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری رکوع، آخری 10 آیات جن کی فضیلت اور اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے رہو اور پکار اٹھتے رہو کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے۔ اب یہ وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے جس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھا، اور وہاں پر رات کا جب پہر ہوا
کیونکہ اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے. اسی دن ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری تھی وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھی, یعنی کہ رات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارنی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اسی خیمے کے اندر میں بھی موجود ہوں. اب جب رات کا آدھا پہر ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر وضو کر اور پھر 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور اس کی آخری 10 آیات ہیں ان کی تلاوت کرتے ہیں. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن کو تہجد کے وقت میں پڑھنا, اس کی فضیلت اور اہمیت ہمیں سنت سے بھی ثابت ہوتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد کے وقت جاگتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو یہ وہ دعا ہے جو کہ گناہ بخشنے کے لیے اس کے سارے گناہ جو ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی آخری تہائی میں, یہ تہجد کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ رات کی آخری تہائی میں اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے, آسمان دنیا پر اتر کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے وہ عطا کروں. لیکن ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. اللہ خود ہم سے کہہ کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں وہ چیز عطا کروں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو تہجد ادا کرنے اور اپنے دل کی ساری آرزوئیں, تمنائیں اور دعائیں اور حال جو ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. پاک ہے پس اے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے, کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا, اور ہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ, تو ہم ایمان لے آئے. آپ کے پاس بھی ایک آئی اس بستی کے اندر, اس علاقے کے اندر ایک عورت آئی جس نے آپ کو دین کی تعلیمات, اس قرآن کی تعلیمات دی, آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اللہ کہتا ہے کہ تم پر عذاب دیا بھیجا جائے گا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی. اگر یہ اللہ کے احکامات قرآن کی پیروی نہ کی تو کس طرح سے تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے. لیکن اگر تم نے اللہ کو مان کے اللہ کی مان لی, قرآن کو مان کے قرآن کی مان لی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے لگ گئے, تو تمہارے لیے وہ جنت کی نہریں ہیں, وہ باغات ہیں جن میں ہمیشہ ہی رہنا ہے. تو جب تم بھی کوئی ایسی پکارنے والے کی پکار سنو تو فوراً ہی کیا کہو گے, الہی میں نے سن لیا, میں نے اب اطاعت کی, میں ایمان لے آیا, میرے پاس تیرا پکارنے والا پہنچ گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے بھی یہ پکار دے دیجیے گا کہ ہم نے بھی ایک سننے والے کی بات سن لی اور ہم بھی ایمان لے آئے, اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے گا. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو, دوسری چیز صبر کرو اور صبر کرنے کا حکم بھی دو, اور ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو. چوتھی چیز اللہ سے ڈرتے رہو. توقع ہے کہ اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکو گے. اس پوری صورت کا لب لباب, پوری صورت کا خلاصہ یہ آخری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم 4 کام کرو. تم فلاح پانا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, بس یہ 4 کام کر لو. کون کون سے؟ فصبروا, صبر کرو. دوسری چیز وصابروا, صرف خود ہی صبر نہیں کرنا بلکہ صبر کرنے کا حکم بھی دینا ہے. اور پھر تیسری چیز ورابطوا. رابطوا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ تم رابطہ قائم کرو, کیونکہ وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. تو تم ایک رابطہ قائم کرو, تم ایک جماعت بن جاؤ اور جماعت بن کر اللہ کی تعلیمات کو پھیلاؤ. اور اس رابطوں کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ تم حفاظت کرو, اس دین کی, اس اسلام کی حفاظت کرو, اس دین کی, اس اسلامی حدود کی سرحدوں کی حفاظت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں اسلامی سرحدوں کی چند لمحوں کے لیے حفاظت کروں, مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے, زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ساری رات حجرہ اسود کے سامنے قیام کروں. گویا کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس قدر امپورٹنٹ ہے. لیکن آج اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہمیں ہے نہیں. وہ حفاظت کے لیے تو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, وہ فوجی کھڑے ہیں جو کہ حفاظت کر رہے ہیں. لیکن آج اگر ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے معاشرے
معاشرے کے جو جتنی بھی تہذیب ہے، ثقافت ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ سونیا گاندھی نے بھی کہا تھا نا کہ ہمیں اب مسلمانوں کے ساتھ ان کی سرحد سے جنگ لڑنے کی، ان کی سرحد پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے ثقافت کی جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ سونیا گاندھی نے واقعی صحیح کہا تھا، وہ ہم سے ثقافت کی جنگ جیت چکے ہیں۔ آج ہمارا ہر کام، ہر ایونٹ، ہر موقع بالکل وہ ہندوانہ ہی تو ہوتا جا رہا ہے، وہ مشرکوں کا، غیر مسلموں کا تو ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری فوتیاں، ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہر چیز ان کے طور طریقوں کے مطابق ہی تو ہوتی جا رہی ہے۔ وہ واقعی ہم سے ثقافتی جنگ تو جیت گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں پھر بھی اپنے اوپر قابو پانا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنے کا حکم دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کے مطابق نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر چلنا ہے۔ اور چوتھا کام واتقوا اللہ، دل میں ڈر اور خوف صرف اور صرف اللہ کا رکھنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، نہ کسی فرد سے، نہ کسی معاشرے سے، نہ کسی گھرانے سے، نہ کسی ریاست سے، کسی سے نہیں ڈرا جائے گا۔ تو جس کسی قوم نے، کسی معاشرے نے یہ 4 نکات کو اپنا لیا، وہ معاشرہ پھر کیا کرے گا؟ لعلکم تفلحون، وہ یقیناً فلاح پا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو متحد کر دے، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اللہ کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کاوشوں کو منظور فرما لے، اور ہماری اگلے پچھلوں سب کے ساتھ ہمیں جنت کے بالا خانوں میں داخل فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔